من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. يا حبيبي يا مولاي تسبيح كمال مناي تنوير جمال خداي يا محمد نور مجسم تیرا وصف
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس کے شرکائے کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آج ہم بحمد اللہ تعالیٰ 19 رمضان المبارک اپنی دورہ قرآن کریم اس رمضان مبارک میں اس کی آخری کلاس میں شامل ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اس کے بعد پھر ہماری کلاس عید الفطر کے بعد دوبارہ سے چلے گی انشاءاللہ اور جاری رہے گی۔ اس کی تاریخ کا اعلان ہم کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج کی اس کلاس میں رکوع نمبر سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 14 آج ہم اس سے فیض حاصل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی پڑھے سنے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی اور احسن تقویم کے مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حاضری کو جو حالیہ ماہ رمضان المبارک میں ہم نے صحبت قرآن کریم کے سلسلہ میں دی ہے، اللہ پاک اس میں بھی آئندہ پورے سال میں ہم سب کو برکتیں عطا فرمائیں اور پوری امت مسلمہ کی خیر فرمائیں۔ تو آج ہم رکوع نمبر 14 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ گزشتہ بھی اس موضوع پر گفتگو گزر چکی ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں ہی اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، جنت ہمارے لیے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، جنت ہمارے لیے ہے۔ تو اس کی وضاحت اللہ پاک اس کا جواب وضاحت کے ساتھ عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آتا ہے۔ جب علماء یہود جو مدینہ میں موجود تھے ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ گفتگو چلتی ہے، تو گفتگو کے دوران عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودیوں کا دین باطل ہے، سراسر باطل ہے، اور یہ حق پر نہیں ہے، اس لیے ان کو جنت نہیں ملے گی۔ تو اس کے جواب میں یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے جواب میں کہ عیسائیوں کا دین حقیقت پر مبنی نہیں ہے، سراسر باطل ہے، تو اس لیے یہ غلط ہے، ان کو جنت نہیں ملے گی۔ تو اسی بات کا اس میں ذکر ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ یہودیوں کی کتاب جو توریت تھی اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تھا، انجیل کا بھی ذکر تھا،
اور وہ علماء یہود تھے، ان کو سب معلوم تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے، تو لیکن انہوں نے علم ہونے کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور ادھر عیسائی بھی جانتے تھے کہ ہماری انجیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور یہود میں جتنے انبیاء کرام آئے ان کا ذکر موجود ہے، تو انہوں نے بھی اس علم کے باوجود اس کا انکار کیا، اور تکبر، اس کی بنیاد ہی تکبر پر تھی اور ہٹ درمی پر، تو انہوں نے ایک دوسرے کا انکار کیا، ایک دوسرے کو ذلیل کیا۔ اصل میں یہ بھی ان کی اپنی سزائیں تھیں کہ اللہ پاک ان دونوں فریقوں کی زبان سے ہی دونوں کو سزا دلوا رہا تھا، دنیا کی ذلت ان کو عطا کر رہا تھا۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کو بیان فرما کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی کہ جس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے بھی کی ہیں جو ان سے پہلے تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ صابی ہیں، ستارہ پرست ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ جنتی صرف ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اسی ساری بات کا ذکر ہے کہ ان کے صرف یہ زبانی دعوے تھے، حالانکہ اللہ پاک اس پر وضاحت فرما دی اللہ کریم نے، اور مزید آگے آ رہی ہے کہ جنت کا مالک ہونا کسی حسب و نسب کے باعث نہیں، کسی قبیلے کی نسبت کے باعث نہیں، جنت کی وراثت ملتی ہے تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ملتی ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن بات اللہ پاک نے فرما دی۔ تو یہ صرف ان کے زبانی دعوے تھے، اور ان کا حال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت اليہود، یہودیوں نے کہا لیست النصارى علی شیء، کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، یعنی کسی عقیدے پر نہیں، نصرانیوں کی بنیاد کسی عقیدے پر نہیں، ان کا عقیدہ باطل ہے۔ نصرانی سے مراد ہے عیسائی۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں۔ عیسائیوں پر انجیل آئی ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی عظمتوں کا ذکر ہے۔ یہودیوں کے پاس توریت آئی ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی عظمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہ تو چلے عالم ہیں توریت اور انجیل کے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس علم کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب آئی ہے نہ علم آیا ہے، وہ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی جنتی ہیں، ہمارے سوا کوئی جنتی نہیں ہے۔ فاللہ یحکم بینہم، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فی ما، اس معاملہ میں جو قانون وہ تھے، فیہ، جس میں یختلفون، اختلاف کرتے، جس معاملے میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ رب العزت اس معاملے کو ان کے سامنے فیصلہ کن واضح فرما دے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب اس میں اللہ رب العزت ان کے ان عقائد کو ٹھکرا کر، ان کے اس فخر کو ٹھکراتے ہوئے دلیل عطا فرماتے ہیں کہ ومن ازلم، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ، جس نے روکا اللہ کی مسجدوں میں جانے سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے، من منع، جو روک دے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان مسجدوں میں، اسمہ، اللہ کے نام کا،
جیسے آج ہم یہودوں کی یہ غلاستیں دیکھ رہے ہیں، ان جہنمیوں کے یہ کارنامے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی فلسطین کے اندر مسلمان نماز تراویح ادا کر رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، اور وہ گندے انسان آتے ہیں جوتوں سمیت اور آ کے امام کو بھی دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں اور نمازیوں کو بھی، اور مسجد کو خالی کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کب سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کو خبر ہی نہیں اس بات کی۔ تو یہاں پر یہ ذکر فرما کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، کیسے کہتے سکتے ہیں ہم جنتی، کہ یہود نے، جب یہود کا قبضہ تھا مسجد اقصی پر، تو عیسائیوں نے بیت المقدس کو تباہ کیا، حملہ کیا جا کے، یہود کی دشمنی میں بیت المقدس کو تباہ کیا۔ مسجد فلسطین کے اندر بیت المقدس جو اتنی اعلیٰ اللہ کا گھر ہے، جہاں پر ہزاروں انبیاء کرام آئے ہیں، وہاں پر رہے ہیں، وہاں ان کی فیوز ہیں، برکات ہیں، ان کے جسم پاک وہاں پہ موجود ہیں، تو اس مسجد کو، بیت المقدس کو انہوں نے تباہ کیا۔ اور یہودی جو ہیں کفار مکہ، انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا، اور کتنے سال روکے رکھا، جتنے سال سرکار مدینہ پاک میں رہے اور فتح مکہ نہیں ہوئی، تو فتح مکہ تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکے رکھا اور ذکر پاک کو روکے رکھا۔ تو یہ ان کی خصلتیں ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، جبکہ اللہ کے گھروں کو ویران کرنا، اللہ کے گھروں پر حملے کر کے ان کو تباہ و برباد کرنا، اور اللہ کے گھروں میں ذکر خدا ہونے سے روکے رکھنا، یہ ان کی خصلتیں ہیں۔ وسعی فی خرابیہا، اور ان کو تباہ کرنے میں انہوں نے پوری کوششیں کی، یعنی اللہ کا ذکر روکنے سے بھی مسجدوں میں انہوں نے کوششیں کی اور ان کو تباہ کرنے میں بھی کوششیں کی۔ اولئک ما کان لہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے نہیں ہے ان یدخلوہا، کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، ان کی یہ شان نہیں ہے، انہیں ایسا کرنا مناسب ہی نہ تھا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے، مگر ڈرتے ہوئے۔ اب چونکہ یہ مسجدوں کے دشمن، نمازیوں کے دشمن، اور پھر یہ دعویٰ کر رہے جی ہم جنتی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے بھی ان کے دل کانپتے ہیں اندر سے، اور اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ڈرتے ڈرتے یہ مسجد کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے مسجدوں میں جانا، مسجدوں سے خارج کر دیے گئے ہیں، اور خوف زدہ ہوتے ہیں مسجدوں کی طرف جاتے ہوئے، اس خوف کے تحت وہ جا کے نمازیوں پہ حملے کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے جو ان مسجدوں کے اندر کھڑے ہیں، ان کے پاس چاہے ایک تیر بھی نہ ہو لڑنے کے لیے، مگر یہ لاکھوں کو تہوتے کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر مسجدوں میں جاتے بھی ہیں تو خوف زدہ ہو کر، ان کا یہ مقام ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ اب دنیا میں کتنی رسوائی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ ہوئی، اعلان ہو گیا قرآن کے اندر کہ آج کے بعد کوئی غیر مسلم حد مکہ اور حد مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کہاں ان کی حکومت، اور وہ مسلمانوں کو وہاں داخل ہونے دے رہے۔ اگر مسلمان حاجی عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں تو راستے میں ہی ان کو روک دیا جاتا ہے اور ان کے احرام کھلوا دیے جاتے ہیں، اس حد تک۔ اور کہاں اللہ پاک نے ان کو اتنا ذلیل فرمایا کہ فتح مکہ کے دن سارے کفار، مشرکین اور قریش مکہ سب حضور علیہ السلام کے آگے سرنگو ہو گئے، اور مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر ظاہری فتح نصیب ہوئی، ادھر اللہ پاک نے اعلان فرما دیا قرآن میں کہ ان کے لیے اب جائز نہیں ہے، ان کے لیے ان کو اجازت ہی نہیں ہے
کہ مکہ کی حدود سے اندر جائیں، مکہ کی حد کو بھی پار کریں، مدینہ کی حد کو بھی پار کریں۔ آج ہم جب جدہ سے مکہ کا سفر کرتے ہیں تو وہ دلیل سامنے موجود ہے کہ مکہ اور جدہ جب اس مین روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو جہاں سے مکہ شریف کی حد شروع ہوتی ہے وہاں پر ایک نشان بنا ہوا ہے، جیسے قرآن پاک کی ریل ہوتی ہے، ریل کا نشان بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ ممنوع دخول غیر المسلمین، کہ غیر مسلموں کا داخلہ یہاں سے منع ہے، غیر مسلم وہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ ذلت ان کو ملی، اتنی بڑی ذلت، اور پوری دنیا میں ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں سے بدتر زندگیاں گزار رہے ہیں، حرام میں پڑے ہوئے ہیں، حرام کی غلاظتوں میں ان کے جسم گل چڑھ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی ذلتیں ہیں، اور پھر آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، بس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ غلیظ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں سے ان کو نکال دیا اب یہ کہیں عبادت نہیں کر سکیں گے، اصل تو عبادت سے روکتے ہیں نا، اپنے رب کی عبادت سے۔ لیکن اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرے بندوں مجھے سجدہ کرنے کے لیے اسی جگہ پہ جا کر سجدہ ادا نہیں ہوتا، صرف تم جہاں بھی ہو وہیں تمہارا خدا موجود ہے۔ حتیٰ کہ اگر تمہیں یہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی روک دیں تو یہ یقین رکھو کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے نماز پڑھو گے ادھر ہی تمہارا خدا موجود ہے، تم جدھر بھی جاؤ گے تمہارا خدا تمہاری مدد کے لیے ادھر ہی موجود ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب یہ یہود و نصارہ کی ساری گندگیاں بیان ہو رہی ہیں، اس گندگیوں کی بنیاد پر وہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ وہ اس بات سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی خلق اور ملک، کہ اولاد تو اس کے لیے ہوتی ہے جس کو اولاد کی ضرورت ہو، کہیں اولاد خوش کرتی ہے، بندہ تنہا ہوتا ہے اس کی تنہائی کو دور کرتی ہے، کہیں اولاد بڑھاپے میں کام آتی ہے، سہارا بنتی ہے، کہیں اولاد دل بہلانے کا وسیلہ بنتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس بات سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت کی جو شان ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی خلق اور ملک۔ ایک ماں باپ کی جو اولاد ہوتی ہے، ایک بچہ ہو، 7 بچے ہوں، 10 بچے ہوں، وہ ان کی ملک ہوتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، سہارا بنتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ تو رب العالمین ہے، اس نے تو سارے جہان پیدا کیے، سارے جہانوں کا خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، تو وہ تو خود دوسروں کو سکون مہیا کرنے والا ہے، وہ تو خود سب کو سہارا دینے والا، وہ تو سب کو خود روزی دینے والا، رزق دینے والا، بے لوث عطا کرنے والا اور پالنے والا، تو اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ اولاد تو وہاں مانگی جائے جہاں ضرورت ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، کل سب کے سب لہو اسی کے، قانتون فرما بردار ہیں۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے۔ بدیع اس کو کہتے ہیں کہ پہلے کوئی چیز بالکل اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا،
اور اس کو نئے سرے سے پیدا کر دیا۔ تو ہر چیز کو، آسمان اور زمینوں کو اللہ پاک نے جو پہلے موجود نہیں تھے ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور اس کے لیے کام کوئی مشکل نہیں، وہ جب فیصلہ فرما لیتا ہے کسی چیز کے پیدا کرنے کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، يَقُولُ لَهُ، اس کو فرماتا ہے، کن ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا فرماتا ہے کہ کن، جیسے آسمان بنانے تھے تو اللہ نے کیا فرمایا، کن، یعنی 7 آسمان بن جائیں، 7 آسمان بن گئے۔ زمینیں بنانی تھی، کن، عرش و فرش بنانا تھا، لوح و قلم بنانا تھا، اور جو کچھ بھی بنانا تھا اللہ پاک نے کن فرمایا اور وہ ہو گیا۔ تو اس خدا کو ایک بیٹے کی کیا ضرورت ہے، اولاد کی کیا ضرورت ہے، جس کے کن کہنے سے سارے جہان بن جائیں، سبحان اللہ۔ اب یہ دلائل ان کو دے دیے گئے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بھی صاحب اولاد ہے، نعوذ باللہ اس کو بھی اولاد کی ضرورت ہے، یعنی مشرکین کے اس دعوے کا ایک پختہ رد ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیۃ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ وقال الذین لا یعلمون، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے تھے انہوں نے بھی کہا، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے پاس، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ، او تاتینا آیۃ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی براہ راست کیوں نہیں آتی۔ یہ ان کی جہالت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی مانگ رہے ہیں، اور جو نشانیاں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے وسیلے سے عطا فرما رہے ہیں وہ نشانیاں چاہتے کہ ہمارے اوپر ڈائریکٹ نازل ہوں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین من قبلہم، ان لوگوں نے بھی یہ باتیں کی تھیں جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی مثل باتیں کی تھیں، تشابہت قلوبہم، ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں۔ اب یہاں پر وہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، جی ہمیں اللہ آپ نشانی دے، خود نشانی دے، یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں سے آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں، آپ اداس نہ ہوں۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی اپنے انبیاء سے کرتے رہے ہیں۔ اب ان کو اگر نشانی کی ضرورت ہے تو یہ اپنے سامنے آپ کی ذات والا صفات کو دیکھیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو آپ کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے۔ آپ کا حسن دیکھیں، آپ کا کلام دیکھیں، آپ کی رحمت دیکھیں، رحمت للعالمین دیکھیں، آپ کا معاملات کا کرنا دیکھیں، آپ سب سے بڑی نشانی ہے ان کے اندر۔ اور آپ یہ تسلی رکھیں کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بشیرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔ اب جب وہ ہٹ دھرمی کا شکار ہیں، سخت دل ہیں، پتھر دل ہیں، پتھروں سے بھی پیڑے دل ان کے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے جب اداس ہوتے ہیں، کفار کی طرف سے، منافقین کی طرف سے مایوس ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کو اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اداسی یہ نہ ہو کہ آپ سے ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے ان کو دعوت نہیں دی تھی، آپ نے ان کو دوزخ سے بچایا کیوں نہیں تھا، جنت کی طرف کیوں نہیں ڈالا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا،
جو اہل دوزخ ہیں اللہ پاک کو پتہ ہے اور اللہ نے لکھ لیا ہے کہ ان کے اپنے کرتوت ہیں جو ان کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ہم نے ڈر سنانے، یہ خوشخبری سنانے والا آپ کا فرض اتنا ہے کہ آپ ان کو جنتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور جنتیں دکھائیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو جنت کی خوشخبری سن کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھیے بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں، تو یہ اس کے مراحل ہیں کہ سب سے پہلے خوشخبری سناتا ہے، اللہ خوشخبری سناتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور اگر کوئی خوشخبری سے نہ مانے تو پھر اس کو ڈر سناتا ہے، اور اگر ڈر سے بھی نہ مانے تو پھر اس کو معجزات دکھاتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرماتا ہے، اور جب یہ ساری چیزیں دیکھ کر کوئی نہ مانے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے۔ اب اس کا جو ہے نا یہ اس کو کیا کہتے ہیں جو عدالت سے ملتا ہوتا ہے، ایفیڈیوٹ، اس پہ لکھ دیا، مہر لگا دی گئی ہے اس کے ایفیڈیوٹ پہ کہ یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ جہنمی ہے۔ اور جنہوں نے صرف حضور نے بتایا، ابھی کوئی خوشخبری بھی نہیں سنائی، ابھی کوئی ڈر بھی نہیں سنایا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اللہ ایک ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرو جنتی ہو جاؤ گے، تو انہوں نے اپنے سر جھکا دیے، ایک ہی حکم سنا، ایک ہی دعوت کو سنا، تو مولا علی بن گئے، ابو بکر صدیق بن گئے، خدیجہ الکبریٰ بن گئے، بلال حبشی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعوت کو قبول کر لیا۔ اسی طرح 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کچھ ایسے تھے جو کوئی خوشخبری سن کر ایمان لائے کہ جنت ملے گی جو حضور کے ساتھ ہوگا، کچھ ایسے تھے جن کو ڈرانا پڑا کہ جہنم ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی۔ تو یہاں سے دوستوں میں ایک سلیقہ ملتا ہے انداز تبلیغ میں یا انداز تربیت میں کہ ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتے ہیں گھر میں، تو وہاں پر بھی یہ سلیقہ اگر ہم اپنائیں، تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے، پہلے اسٹیپ پہ بچے کو تھپڑ لگا لگا کے لال نہیں کر دینا چاہیے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی غلطی کرتا ہے یا اس کی تربیت کا مرحلہ ہے، تو پہلے اس کو ڈرانے پہ نہیں لگانا، ڈر سنانا نہیں، پہلے اس کو خوشخبریاں سنانی ہیں، اچھی اچھی باتیں سنانی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں سنانی ہیں، اور صحابہ کرام صحابیات اور بچے جو صحابہ کرام گزرے ان کی اور اہل بیت اطہار کی پیاری پیاری باتیں سنانی ہیں، تاکہ بچے کے دماغ میں وہی سارا ماحول بن جائے، اس کی روح جو ہے اسی ماحول میں گم ہو جائے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ابھی ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہے، اس کو اسی وقت سے اگر ہم اچھی باتیں سکھا دیتے ہیں تو انہیں باتوں کو اپنا لیتا ہے، اس کی فطرت بن جاتی ہے، ایسی فطرت بنتی کہ پھر اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ یہ کرو، جو ہی وہ ٹائم آتا ہے تو وہ بچہ اسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی بچے کو ہم نے ذکر سکھا دیا، اذان ہو رہی ہے، اس کا خاموش ہونا ہے، ذکر کرنا ہے، جو ہی اذان ہوتی ہے وہ بچہ سن ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ہم نے اپنے گھر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ اللہ کی تربیت ہے کہ پہلے خوشخبری سنانا، کوئی خوشخبری کو نہ مانے تو پھر اس کو ڈر سنانا۔ بعض معلمین کو، مبلغین کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ڈائریکٹ بڑے بڑے ڈر سنانے لگ جاتے ہیں، دوزخ سے ڈرانے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ سب سے پہلے خوشخبریاں سناؤ، خوشخبری پر لوگ ایمان لیں۔ لوگوں کا یہ نہ کنسیپٹ بن جائے کہ اسلام تو بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ، اسلام تو بڑا سخت ہے، یہ تو ایسے کرتا ہے ایسے کرتا، نہیں، سب سے پہلے اسلام کی محبت دلوں میں ڈالنے کے لیے، نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ڈالنے کے لیے خوشی کی، خوشخبری کی باتیں سنائی جائیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کو یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، جنتیں ملتی ہیں اور جنت کی حوریں ملتی ہیں، جنت کے محلات ملتے ہیں۔ اتنی پیاری پیاری باتیں سن کر اس کا دل جو ہے اس ماحول میں چلا جائے گا، اور جو ہی وہ کام کرنے کا ٹائم آئے گا، مثلا نماز کا ٹائم آ گیا، روزہ رکھنے کا ٹائم آ گیا، تو پھر اس بندے کو کہنا نہیں پڑے گا اور اس کو ارادہ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ فطرتاً خود بخود اس کی ذات سے وہ کام جاری ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی یہ تسلی فرما رہے ہیں کہ
کہ جو معجزات مانگ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر نشانیاں نازل کرے، یہ صرف ان کے بہانے ہیں، ایمان نہ لانے کے بہانے ہیں، یہ صرف حجت بازیاں ہیں، اور ان کا اصل مقصد کیا ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اور یہود اور نصارہ اصل مقصد ان کا کیا ہے؟ بار بار نشانیاں مانگتے ہیں صرف حجت بازی کے لیے، اصل مقصد کیا ہے کہ یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کریں۔ اب اتنا ستانے کا مقصد، قتل و غارت کا مقصد، مسجدوں میں جا کے حملے کرنے کا مقصد، ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اپنا دین چھوڑ کر یہود اور نصارہ کا دین جو ہے اس کو اختیار کر لیں۔ یعنی یہود اور نصارہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں اور اپنے دین پر لے آئیں، اور ڈر کے مارے وہ ہمارے دین پر آ جائیں۔ لیکن یہ بھی ان کو معلوم ہے، تاریخ پوری بھری پڑی ہے مثالوں سے، واقعات سے، کہ جو ایک بار سچے نبی کا غلام ہو جاتا ہے اس کا سر تو کٹ جاتا ہے، وہ سولی تو چڑھ جاتا ہے، وہ پکتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں تو ڈال دیا جاتا ہے، مگر وہ کبھی بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین متین پر پختہ استقامت عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، جو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے وہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اب یہاں پر خطاب وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو ہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب کو بتا دیں میرے محبوب کہ کبھی کسی بھی خوف، کسی بھی ڈر سے ان کی اطاعت نہ کر بیٹھنا، کیونکہ ہدایت حقیقت میں وہی ہے جو اللہ نے اتاری ہے۔ اور اگر آپ نے اس علم کے بعد وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، آپ نے پیروی کر لی احواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس علم کے، جاءک، جو آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم، علم، یعنی یہ خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا ہے اس کے آنے کے باوجود اگر ان لوگوں کی پیروی کر لی، یہ خطاب ڈائریکٹ حضور سے ہے مگر حضور کے وسیلے سے پوری امت کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے ہی نہیں، پوری امت کو ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ڈر میں نہیں آنا، کسی بھی لالچ میں نہیں آنا۔ یہ یہود و نصارہ تمہیں اپنے دین سے پھیرنے کے لیے تمہیں لالچ بھی بڑے بڑے دیتے ہیں، کروڑوں اربوں کے تمہیں لالچ دیتے ہیں، اور وہ بھی آج کے دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، جب ملک کے حکمران ہی اس لالچ میں آ جائیں تو پھر عوام کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، کہ جو صرف دنیا کے لالچ میں اور عہدوں کے لالچ میں اپنا ایمان بیچ بیٹھے اور یہود کے ساتھ سودا کر لے، نعوذ باللہ۔ اور ایسا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے 1500 سال پہلے ہمیں جھنجھوڑ دیا کہ یہود کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ تم ان سے وصول کرو دنیا اور ان کی خواہشات کی پیروی کرو۔ ان کی خواہشات کیا ہوں گی کہ تم مسلمانوں کا لباس دوڑ کر اسلام کو ختم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس علم کے آج جاننے کے بعد کہ تمہیں تنبیہ کر دی گئی ہے، تمہیں آگاہ کر دیا گیا ہے، اب بھی اگر تم ان کے پیچھے لگے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ پھر تم رولتے پھرو گے اگر ایسے لوگوں کا ساتھ دیا۔ اب حکمران بک جائیں یہود و نصارہ کے ہاتھ میں، اور عوام بک جائیں حکمرانوں کے ہاتھ میں، کہ ایک بریانی کی پلیٹ پر ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، حالانکہ سوچتے نہیں کہ ووٹ کتنا بڑا ایک فیصلہ ہے، کہ یہی ووٹ ہمیں جنت کا راستہ بھی دکھاتا ہے، اور یہی ووٹ نعوذ باللہ دوزخ میں جانے کا وسیلہ بھی ہے۔ تو پھر اس قوم کو پھر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا رنگ اللہ دکھا رہا ہے
کہ ایک آٹے کی بوری کے لیے 10 کلو آٹے کے لیے خواتین کتنی ذلت اٹھا رہی ہیں، اور 2-2 کلومیٹر لمبی لائنیں لگا کے لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ پھر یہی ذلت حصے میں آتی ہے جب ایسے لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ سیٹ اپ کر لیا جائے کہ وہ کریں یہودی کے ساتھ اور عوام کریں ان کے ساتھ، تو یہ پھر اس کا خمیازہ خود ہی بھگتنا پڑتا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اب اللہ پاک نے ہمیں راستہ دکھا دیا کہ یہود و نصارہ کی سازشیں یہ ہیں، اور اے مومنو، اے میرے نبی کے امتی، اے میرے نبی کے غلاموں، مسلمانوں، مومنوں، تمہارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو تمہیں نظام حیات بنا کر دیا گیا ہے، نظام زندگی بنا کر دیا گیا ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق کیسے پورا ہوتا ہے؟ کہ اس کتاب کا مقصد پورا ہو، جس مقصد کے لیے اتنا بڑا میسج ہے۔ قرآن ایک میسج ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، قرآن ایک پیغام ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، کن کے لیے؟ امت مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے۔ تو جس نے اس میسج کو پڑھا اور سمجھا اور پھر اس میسج کو قبول کر لیا دل و جان سے، اور پھر دوسروں تک پہنچانے میں بھی اپنی زندگیاں قربان کر دیں، انہوں نے اس قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ خوش نصیب ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان لانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہی وہ خوش نصیب ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اب صاف بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کو پڑھنا، تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہے، کہ اس کے میسج کو سمجھنا ہے اور اس پر پورا عمل کرنا ہے، اور دوسروں تک بھی میسج پہنچانے کی پوری زندگی کوشش کرنی، پوری زندگی کی ڈیوٹی ہے یہ۔ اور جو اس سے انکار کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور انکار کرنے والا کون ہے؟ جو تلاوت تو کرتا ہے، گھر میں قرآن پاک رکھتا تو ہے، پڑھتا تو ہے، مگر اس کی زندگی جو ہے وہ قرآن کے عمل سے بالکل خالی ہے، نہ خود عمل کرتا ہے نہ دوسروں کو عمل کی ترغیب دیتا ہے، تو وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہے، تو وہ پھر نقصان اٹھانے والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت عصر کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اب اس گھاٹے کا مطلب ایک تو یہ کہ ہر آنے والی گھڑی انسان کی زندگی میں نقصان کر رہی ہے، کم کر رہی ہے، گھاٹا کر رہی ہے، انسان کی زندگی ہر آنے والے دن میں گھٹ رہی ہے۔ تو لیکن وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لا کر نیک اعمال میں اپنی زندگیاں گزارنے والے، قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ادا کرنے والے، دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانے والے، خود عمل کرنے والے، وہ نقصان میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں۔ ان کی زندگی کا جو لمحہ بھی گزرتا ہے وہ نفع مند گزرتا ہے، نفع لے کر گزرتا ہے۔ تو جو ایسا نہیں کرتے اولئک هم الخاسرون، وہ گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس طرح سے ہم قرآن پڑھیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اب اگلی ہماری کلاس انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کے بعد، عید کی چھٹیاں گزارنے کے بعد انشاءاللہ الکریم ہم دوبارہ اناؤنس کریں گے، اور پھر اسی روٹین سے کلاس ہوا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک سب کو صحت کامل، ایمان کامل، شفائیں کامل اور تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان زندگیوں کو خدمت دین، خدمت قرآن کریم، خدمت حفاظت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کو مبارک ہو، حاضرین کو بھی، ناظرین کو بھی،
کہ آج ہم نے دورہ قرآن کریم کے لیے جو دن مخصوص کیے تھے رمضان مبارک میں، تو ان میں دورہ قرآن کریم اپنی چھوٹی موٹی حاضریوں کے ساتھ پورا کیا ہے۔ اللہ پاک اپنی شان اس کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو اس کے بہترین ثمرات عطا فرمائیں۔ رمضان گزارتے گزارتے اللہ پاک ہمیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنا دے، ایک دوسرے کو ہمیں خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم ایک دوسرے کے دل کو خوش رکھیں۔ اصل دین ہے ہی اللہ کے بندوں کو خوش رکھنا، اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا، تو اللہ تعالی ہمیں ایسا دین اپنانے کی توفیق دے، ایسا راستہ اپنانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند نہیں کرنا، رات شریف پڑھیں۔ ان کا منگتا پڑ سے
صحیح نہیں ہے، یہ نہیں بات اللہ پاک آج کی ہماری یہ حاضری قبول فرمائیں۔ الحمدللہ الکریم، قرآن کریم پڑھنے کی صورت میں ہم نے نصر کی صورت میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے فیض حاصل کیا ہے، اور اب نظم کی صورت میں بھی اللہ پاک نے ہمیں شرف عطا فرمایا کہ ہماری بہت ہی پیاری بیٹی منیبہ شہزادی نے ہمیں اتنا پیارا کلام سنایا۔ ابھی دل کرتا ہے یہ محفل پاک جاری رہے، تو ایک اور نعت شریف کی فرمائش کروں گی پیاری بیٹی سے، ابھی جو شروع کی ہے آپ نے، تو وہ سنائیں ہمیں ضرور بھرپور انداز سے۔ میں بولی تو ٹھیک ہے۔ اور سنائیں۔ کوئی نہیں
مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ خیرات محمد سے پاک، خیرات محمد سے پاک، اس شان سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پاک، اس شان سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ سبحان اللہ،